نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 286 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک صاحب کے بیان میں یہ حدیث سنی ہے کہ چند لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ حدیث درست ہے؟ اور بیان کرنے والوں نے اسے مستدرک حاکم کے حوالے سے نقل کیا تھا، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت مختلف کتابوں میں موجود ہے اور فی الجملہ صحیح ہے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے مشہور شارح حدیث صاحب فیض القدیر علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسا شخص اس بیوی کے خلاف بد دعا کرے تو بد دعا قبول نہ ہوگی، اس لیے کہ چونکہ وہ خود اس عورت کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے جسے وہ طلاق دے کر کے اپنے سے دور کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف بد دعا کر رہا ہے اور خود عمل نہیں کر رہا اس کو طلاق دینے کا، اس لیے خاص اس عورت کے سلسلے میں اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے میں اس کی دعا قبول نہ ہو، گویا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ خاص پس منظر میں ہے، سارے معاملات میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ تشریح ہے جو علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے امکانی درجے میں کہ بدخلقی سے مراد اس کی بدفعلی ہے، بدکاری ہے، بے حیائی بے شرمی کی باتیں ہیں جن سے یہ شوہر راضی رہے، تو یوں کہ یہ عمل کے اپنے گھر والوں کی بدکاری پر شوہر کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے اور وہ پھر بھی اس کے ساتھ معاشرت برتتا رہے، تو یہ دراصل اس کے دیوس ہونے کی دلیل ہوگی، اور اس پر اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دعائیں قبول نہ ہوں۔ امکانی درجے میں یہ تشریح بھی کی جا سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اکیلے کھانا کھائے، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس مضمون کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، البتہ یہ تو ہے کہ آدمی کو بجائے تنہا اکیلے کھانے کے دسترخوان پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے، یہی مناسب ہے اور اولیٰ اور مستحب ہے۔ باقی اگر کسی وجہ سے کوئی اکیلے کھا لے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کی اجازت منقول ہے، ان تاکلوا جمیعاً او اشتاتا، سورہ نور کے اندر یہ آیت ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس زمانے میں اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو فلاں علماء نبی بنائے جاتے، اور موجودہ زمانے کے اکابر علماء کا نام لے، تو ایسا کہنا کیسا ہے، اور کیا اس طرح کسی کو کہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبوت کا معاملہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی بھی درجے میں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں لے رکھا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ جب یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اس بارے میں وحی کے بغیر کسی بھی شخص کا کوئی تبصرہ کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر پیغمبر علیہ السلام یہ فرمائیں کہ میرے بعد اگر نبوت چلتی تو عمر نبی ہوتے، تو آپ کا فرمانا بجا ہے، کیونکہ آپ کا ارشاد وحی خداوندی پر مشتمل ہے۔ لیکن آپ کے علاوہ کسی اور شخص کا یہ کہنا کہ آج اگر نبوت چلتی تو فلاں نبی بنائے جاتے، یہ سب محمل اور بے تکی باتیں ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے ہر مسلمان کو پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسے بیجا تبصرے، بے مقصد اور بے محل، ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ زید کے پیر میں پھوڑا تھا، زید فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر نکلا، اس پھوڑے سے کچھ خون نکل گیا، اس کے بعد زید مسجد میں گیا، اس نے وضو کیا اور جماعت میں شریک ہوا، نماز مکمل کی، لیکن جماعت کے دوران پھر پھوڑے سے خون نکل آیا، تو شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا زید کی نماز درست ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ کیا اسے معذور سمجھا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ وہ ابھی معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو نماز دہرانی ہوگی وضو کر کے، کیونکہ ابھی اس کے اوپر معذور کا حکم جاری نہیں ہوا۔ معذور اسے کہتے ہیں کہ ایک پوری نماز کا وقت گزر جائے اور وہ فرض بھی ادا کرنے پر قدرت نہ پا سکے، اس کے بعد ہر وقت میں کم سے کم ایک مرتبہ وہ عذر پایا جائے، اسے معذور کہتے ہیں۔ سوال ہے، کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے منہ میں دانت چڑھے ہوئے ہوں تو غسل کے وقت ان کو نکالنا ضروری ہے یا نہیں، یا اسی طریقے سے غسل دے دیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بآسانی نکل سکیں تو نکال لیں، ورنہ اسی حالت میں غسل دے دیں، غسل معتبر ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ ہم لوگ چلے کی جماعت میں امراوتی شہر میں آئے ہوئے ہیں، جس جگہ ہمارا قیام ہے وہاں ابھی ہم کو ایک حلقے میں 1 ہفتے تک قیام کرنا ہوگا، اور امید ہے کہ ہم لوگوں کا چلہ اسی شہر میں مکمل ہوگا، لیکن پہلے سے پورے چلے کا نظام طے نہیں ہوتا، بلکہ ہر ہفتے مشورے میں طے ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شہر میں رکھا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ علاقے میں کسی تعلقے میں بھیج دیا جائے۔ تو ہم قصر پڑھیں گے یا پوری؟ جواباً عرض ہے کہ جب تک ایک شہر اور آبادی میں 15 دن تک ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے، چونکہ ہر ہفتے آپ کا مشورہ بدل سکتا ہے، اس لیے آپ کو قصر کرنی چاہیے، اتمام نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ جماعت میں نکلنے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بعض مقامات پر امام کی قرأت درست نہیں ہوتی اور یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی۔ اب باقی حضرات تو جاہل ہیں یا مجبور ہیں، لیکن جماعت والوں میں سے بہت سے قرآن بہتر پڑھ سکتے ہیں، ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر یہ یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ نماز نہیں ہوئی ہے، ایسی فحش غلطی ہو، تو جماعت کے حضرات بعد میں انفرادی طور پر اپنی نمازیں دہرا لیا کریں، اور بہرحال فتنے سے بچیں۔ ہمارے ہاں جمعہ کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب دعا سے پہلے مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں باقاعدہ، اور زبانی طور پر لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے ہیں، تو ہر جمعے کو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مختصر وقت میں چندہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے چندہ کرنا کہ نمازیوں کو ناگوار گزرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھار توجہ دلا دی جائے، لیکن ہر جمعے کو تقریر کرنا اور اس پر وقت لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔
پوچھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 3-4 مہینے سے لگاتار ہر جمعے کو جمعے کی اذان اول کے بعد 25 منٹ تک اسی علاقے کے مسجد میں قبرستان کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو کیا اس طرح ہر جمعے کو کرنا درست ہے؟ اس سے نمازیوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح جس سے نمازیوں کو پریشانی ہو مسلسل چندہ کرنا درست نہیں ہے، اور اگر قبرستان الگ ہے اور مسجد الگ ہے تو مسجد میں بھی اس کا اہتمام یہ مناسب نہیں۔ جو بھی کام ہو وہ آپس کے مشورے سے مناسب انداز میں ہونا چاہیے۔ سوال ہے کہ عمرے کے طواف میں یا مطلق طواف کے درمیان تجارتی گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ طواف کے دوران گفتگو کرنے سے اگرچہ طواف فاسد نہیں ہوتا اور کوئی جنایت بھی لازم نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ طریقہ خلاف اولیٰ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور کامل توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ طواف کی عبادت بجا لانی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب آن لائن تعلیم دیتے ہیں، تو اگر وہ طواف کے دوران بھی آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں تو کیسا ہے؟ اور وہ آن لائن تعلیم کی فیس بھی لیتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے آن لائن تعلیم دینا طواف کے درمیان ہرگز مناسب نہیں ہے۔ باقی اگر دے دی تو طواف پورا ہو جائے گا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ طواف فاسد ہے، اور آئندہ اس کے اندر احتیاط رکھی جائے۔ سوال کر رہے ہیں، ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، میں تمہیں اب طلاق دیتا ہوں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے بغیر کسی نیت کے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو تینوں طلاق واقع ہو گئی ہیں، اور اب اس کے لیے اس بیوی کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب کی سرکاری ملازمت ہے، انکم ٹیکس والے اپنا حساب کر کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، تو یہ صاحب انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے دوسرے شخص کے کھاتے میں ڈال کر کیش نکلواتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم ان کے مکان میں کرائے پر رہتے ہیں، اور ان سے یہ شخص ایگریمنٹ بھی لکھوا لیتے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی بھی خلاف واقعہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایگریمنٹ لکھوانا بھی ہے تو کچھ ان سے کرایہ داری کا معاملہ طے کر لیا جائے تاکہ وہ جھوٹ بولنے والے شرعاً قرار نہ پائیں۔ سوال ہے کہ ووٹ کی رقم کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی غریب کو دینے کے لیے ووٹ کی رقم وصول کر لی جائے تو کیسا ہے؟ نیز اگر امیدوار کو ووٹ نہ دینا ہو پھر بھی اس سے رقم لے لی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ووٹ کے بدلے میں رقم لینا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہے، اور غریب کو دینے کی نیت سے بھی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک کمپنی ٹورنامنٹ کراتی ہے، جو بھی ٹیم اس میں شرکت کرتی ہے تو کمپنی اس ٹیم سے ایک متعینہ رقم انٹری فیس کے طور پر لیتی ہے، جو رقم ٹیم کے سبھی کھلاڑی مل کر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس جمع شدہ رقم سے ٹورنامنٹ کے انتظامات کرائے جاتے ہیں، اور فائنل جیتنے والی ٹیم کو انعام بھی اسی رقم سے دیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ٹیم سے متعینہ رقم لے کر اسی سے سب کو انعامات دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ سراسر جوئے اور سٹے کی شکل ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ سوال ہے، ہمارے پاس ایک رکشہ ہے، ہم اسے کرائے پر دینا چاہتے ہیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر کرائے پر دینے کی 2 شکلیں جاری ہیں، ایک تو یہ کہ رکشہ چلاؤ اور ہمیں روزانہ 200 روپے دیتے رہو، یا پھر یہ ہے کہ تم رکشہ چلاؤ اور آدھی آمدنی ہمیں دے دو۔
اور آدھی خود رکھ لو، تو کون سی شکل جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ رکشے کو کرائے پر دینا درست ہے، اور اجرت متعین ہونی چاہیے، 200-500 روپے جو بھی ہو، اور یہ کہنا کہ آدھی آمدنی ہم لیں گے آدھی تم، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرکت نہیں ہے، اجارے کا معاملہ ہے۔ سوال ہے، ایک شخص کے والد بینک میں ملازمت کرتے ہیں، تو کیا والد کے انتقال کے بعد ان کی میراث میں حصہ لینا اور ان کی کمائی ہوئی ان چیزوں سے حصہ لینا جو انہوں نے بینک میں جاب کر کے کمائی ہے، اس بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ بینک کی ملازمت میں کراہت پائی جاتی ہے، لیکن جو وہ ترکہ چھوڑیں گے اس میں حسب ضابطہ سبھی وارثین مستحق ہوں گے، اور حسب حصت شرعیہ ان کو حصہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔